بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں علامات قیامت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کر چکا ہوں، اور پچھلی قسط میں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک غلام کا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے پیغام بھیجا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت قادسیہ میں تھے، انہیں حلوان کی جانب لشکر بھیجنے کا کہا تھا۔ تو حضرت نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوان کی جانب بھیجا تھا۔ تو جب وہ واپس آ رہے تھے تو ایک پہاڑ کے دامن میں رکے، اور وہاں انہوں نے اذان دی۔ تو اذان کے جواب میں انہیں چند باتیں سنائی دی، جواب سنائی دیا۔ اب وہ کون تھا وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات اذان کے جواب میں یہ باتیں سنی جو میں پچھلی قسط میں عرض کر چکا ہوں، تو حضرت نضلہ نے عرض کیا کہ بھائی تو کون ہے؟ کوئی جن ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہے کہ ہماری آواز تو تو نے سن لی، تو اپنی آواز تو نے سنا دی، تو اپنی شکل بھی دکھا دے۔ تو وہ ایک بوڑھا سا آدمی بڑے سر والا آیا، اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ تو جب سلام جواب ہو گیا تو پوچھا تو کون ہے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے؟ تو وہ کہنے لگا میں زرنب بن یرعلہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا غلام ہوں۔ انہوں نے مجھے اس پہاڑ میں ٹھہرایا تھا اور میرے لیے آسمان سے اترنے تک باقی رہنے کی دعا کی تھی۔ اب جب کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہ چکا ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی میرا سلام اور میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اے عمر، صراط مستقیم کے قریب اور اس کے پابند رہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ اے عمر، صراط مستقیم کے قریب اور اس کے پابند رہو کہ قیامت قریب آ رہی ہے، اور انہیں ان باتوں سے بھی باخبر کرو جو میں تمہیں بتانے والا ہوں۔ یعنی لوگوں کو ان باتوں کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلائیں، اور میں جو تمہیں بتلا رہا ہوں تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاؤ کہ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ظاہر ہوں گی تو جس قدر بھاگ دوڑ کر، یعنی کہ قیامت کی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، تو جس قدر بھاگ دوڑ کر کے اپنے کو بچا سکو تو فرمایا بچا لینا۔ وہ نشانیاں کیا کیا ہیں؟ اب یہ نشانیاں ہم سنتے جائیں، اور آج کے اپنے پاکستان کے، دنیا کے حالات پر نظر دوڑاتے جائیں اور دیکھتے جائیں کیا یہ چیزیں ہو چکی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ نمبر 1، جب مرد کے ذریعے شہوت پوری کرے گا، اور عورت کے ساتھ اپنا تقاضا پورا کر کے ایک دوسرے سے بے نیاز اور مستغنی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ان گناہ عظیم سے، گندے ترین گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا، اور بغیر نسب کے اپنی نسبت بیان کرنے لگیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارا نسب کیا ہے، اور نسبت بیان کریں گے۔ فرمایا بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کھائے گا، چھوٹے بڑے کا احترام نہیں کرے گا، امر بالمعروف چھوڑ بیٹھیں گے، کوئی بھلائی کا حکم نہیں کرے گا، نہیں عن المنکر چھوڑ دیں گے، کوئی برائی سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ علماء درہم و دینار کے خاطر علم حاصل کریں گے، اللہ کے لیے علم حاصل نہیں کریں گے۔ بارش کا موسم بدل جائے گا، دیکھ لیجئے، بارش کا موسم بدل جائے گا۔ اولاد والدین کے حق میں غضبناک ہو جائے گی، کمینوں کی کثرت ہوگی، کریم لوگ خال ملیں گے، عمارتیں خوب مضبوط بنائیں گے۔ دیکھ لیجئے آج یہ سوسائٹی اور وہ سوسائٹی، اور یہ ڈیفنس، اور وہ ٹاؤن، اور وہ بحریہ، اور وہ فلاں، اور خواہشات کی پیروی کریں گے، دین کو دنیا کے عوض بیچ کھائیں گے، قتل و خون ایک معمولی مشغلہ بن جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کریں گے،
احکام الہیہ کا سودا کریں گے، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، دیکھ لیجئے، مصاحف کو مزین کریں گے، مساجد پر خوب نقش و نگار ہوگا اور کچے نمازی ہوں گے، رشوت اور سود خوری عام ہو جائے گی، دیکھ لیجئے، مالداروں کی عزت کی جائے گی، عورتیں شاہ سواری کرنے لگیں گی، شاہ سواری کرنے لگیں گی۔ اس وقت اونٹوں کا اور گھوڑوں کا زمانہ تھا، آج گاڑیوں کا زمانہ، تو دیکھ لیجئے۔ ان باتوں کے بعد وہ شخص ہم سے غائب ہو گیا، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ شخص ہم سے غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 4000 کا لشکر لے کر ادھر سے گزرے اور 40 دن تک اسی پہاڑ کے دامن میں اسی جگہ پر پڑاؤ کیے رکھا۔ ہر نماز کے لیے اذان ہوتی تھی مگر پھر کوئی جواب یا کلام سننے میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ وہ ظاہر ہوا اور یہ قیامت کی نشانیاں بتا کر وہ غائب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ایمانداری کے ساتھ آپ میری اس کلپ کو، میری اس ویڈیو کو 3 مرتبہ سنیں، 5 مرتبہ سنیں، انہیں نوٹ کریں، غور کریں۔ یہ جتنی باتیں اس شخص نے بیان کی ہیں، کیا یہ اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ قیامت کا انتظار ہے۔ بھائی قیامت کے آنے سے پہلے اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی حفاظت کر لیجئے، اللہ سے ایمان مانگ لیجئے، اعمال صالحہ کر کے اپنی آخرت کے لیے کوئی ہم تیاری کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔